السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ لسنرز آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ مرلی نے شیئر کیا ممبئی سے۔ مرلی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ میری ایک شاپ ہے، ایک سٹور ہے، جنرل سٹور ہے، جس پر میں روز آتا جاتا ہوں۔ یہ میرا اپنا ذاتی سٹور ہے جو کہ میرے گھر سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے۔ اسی وجہ سے مجھے صبح جلدی اٹھ کر جانا ہوتا ہے۔ ارلی مارننگ میں جاگ جاتا ہوں اور اپنے سارے کام کر کے اپنی شاپ پر پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے شاپ پر ایک لڑکا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا اور اپنی شاپ کی جو کیز ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، اور شاپ کیپر کے آنے سے پہلے، اس بچے کے آنے سے پہلے میں شاپ کو کھول لیتا ہوں، کیونکہ جس جگہ پر میری شاپ ہے ادھر لوگ صبح ارلی مارننگ جاگ جاتے ہیں اور سب کو صبح کے بریک فاسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ دن گزر رہے تھے، دیوالی کے دن تھے، اور میں نے لیٹ نائٹ شاپ کو کھولے رکھا۔ میں نے لیٹ نائٹ شاپ کو بند کیا، اور اس دن بہت شدید سردی تھی۔ میرا موٹر سائیکل پنچر ہو چکا تھا، اور موٹر سائیکل کو لے کر دھیرے دھیرے اب میں چلتا جا رہا تھا۔ ایک تو سارا دن کی تھکان تھی، اور دوسرا موٹر سائیکل جو خراب ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ میں جیسے ہی ایک گلی کے کارنر پر آیا تو مجھے 2 عورتوں کی آوازیں آئیں، اور وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے آگے دیکھا تو کوئی عورت نہیں تھی۔ میرے بازو میں ایک گلی جا رہی تھی اور دوسری سائڈ پر بھی ایک گلی تھی۔ میں نے دونوں گلیوں میں دیکھا تو کوئی عورت نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید گھر میں سے آواز آ رہی ہو، دیوالی کا موقع ہے اور شاید کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہو، لیکن اتنی لیٹ نائٹ کون ہو سکتا ہے۔ میں اب پیچھے سے پلٹا جب، تو میں نے دیکھا 2 عورتیں جو کہ بالکل سفید لباس میں تھیں، بال ان کے بالکل کھلے ہوئے تھے، پاؤں سے وہ ننگی تھیں، اور وہ میرے پیچھے چلتی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھیں، اور مجھے یہ شو کروا رہی تھیں کہ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو، اور وہ اس طرح ایک دوسرے میں محو ہوئی تھیں۔ باتیں کرتے کرتے وہ بالکل اب میرے تک پہنچ گئیں، اور ایک عورت میرے ایک سائڈ پر ہو گئی اور دوسری عورت دوسرے سائڈ پر، اور وہ دونوں عورتیں میری طرف دیکھنے لگیں۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ان عورتوں کے منہ کے اوپر سارے بال تھے جو کہ ان کے پیٹ تک تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور پہلے یہ سمجھا کہ شاید کوئی میرے ساتھ پرینک کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل کو اپنے ہاتھوں سے تیز دوڑانا شروع کر دیا اور خود بھی بھاگنا شروع کر دیا موٹر سائیکل کے ساتھ۔ موٹر سائیکل بھی میرے پاس تھا، اور ایک سارا دن کی تھکان، اور دوسرا اب میری تھکان بالکل اتر چکی تھی ان عورتوں کو دیکھ کر۔ میں بڑی تیزی سے موٹر سائیکل کو بھگاتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں بالکل مین روڈ کے اوپر آ گیا۔ میں نے مین روڈ پر ایک پنچر کی دکان کھلی ہوئی دیکھی جو کہ کافی رات تک کھلی رہتی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس سڑک پر اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی گاڑی، موٹر سائیکل اور سائیکل کا اگر ٹائر پنچر ہو جائے تو وہ ساری رات اویلیبل ہوتے ہیں۔ مجھے بالکل ہوش نہیں تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے موٹر سائیکل کو گرا دیا اور خود ان کی شاپ پر جا کر ایک چیئر پر بیٹھ کر بے ہوش ہونے کی حالت میں چلا گیا۔ مجھے کچھ دیر کے بعد ہوش آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو گلی ہے، اس گلی میں 1 سے 2 لوگ رہتے ہیں، وہ بھی گلی کے بالکل سٹارٹ میں، اور یہ پوری گلی سنسان ہے، تم اس گلی میں کس طرح آ گئے؟ جس پر مرلی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس لیے اس گلی میں سے آیا تھا کیونکہ مجھے ارجنٹ گھر پہنچنا تھا اور یہ شارٹ کٹ تھا۔ انہوں نے مرلی سے کہا کہ آئندہ اس راستے اور اس گلی میں سے بالکل مت گزرنا، اس گلی کے اندر 2 بدروحوں کا بسیرا ہے، 2 عورتیں، یعنی کہ وہ اس گلی میں رہتی ہیں، اور جو کوئی غلطی سے راہ بدل دیتا ہے اپنا اور مسافر ہوتا ہے جو کہ اس راستے کے متعلق نہیں جانتا، اگر وہ غلطی سے اس راستے کی طرف آ جائے تو یہ بھیانک بدروحیں اس کو بہت ڈراتی ہیں۔ شکر کرو کہ تم بال بچ گئے ہو، نہیں تو یہ تمہاری جان لے لیتی۔ جو تمہارا موٹر سائیکل پنچر ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اس گلی میں جو بھی جاتا ہے وہ یہی شکایت کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن آج تک ہم نے کسی کی جان جانے کا واقعہ نہیں سنا۔ مرلی کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں بہت زیادہ ڈر گیا،
اور دوبارہ اس سنسان گلی میں سے جہاں پر وہ خوفناک آفتیں رہتی ہیں کبھی بھی نہیں گزرا۔ آج بھی میں اپنی شاپ پر جاتا ہوں اور جب بھی مین روڈ سے گزرتا ہوں اور اس گلی کی طرف میری نظر پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خوفناک عورتیں جو کہ آدھی رات کو مجھے نظر آئی تھیں وہ ابھی بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور میں اس گلی سے گزروں گا تو وہ میرے پر لپک پڑیں گی اور میری جان لے لیں گی۔ یہ ایک واقعہ تھا مرلی کا، جنہوں نے انڈیا سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ مرلی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ کراچی سے نادر نے شیئر کی ہے۔ نادر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی اکاز اور میں، ہم دونوں اکٹھے ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو کمپنی کا راستہ ہے وہ آپ سب لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ وہ کس روڈ کی طرف سے گزرتا ہوگا، اور اس روڈ سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے جو کہ کراچی کے رہنے والے ہیں۔ وہ روڈ، اور وہ جو خوفناک روڈ ہے اس کا نام کارساز روڈ ہے۔ کارساز روڈ پر میں نے ایک دفعہ جب اس کے متعلق سب کچھ سنا، جب میں اتنا بڑا نہیں تھا اور یہ جاب نہیں کرتا تھا اور ایسی جگہوں پر میرا اکیلے آنا جانا نہیں تھا، تو میں نے اپنے ایک فرینڈ سے پوچھا، اس کے بڑے بھائی نے ہمیں بتایا کہ کارساز روڈ پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ایک کہانیاں ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شروع سے ہی خوفناک چیزوں کے متعلق جاننے کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ مجھے میرے دوست کے بھائی نے کہا کہ کارساز روڈ پر کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو کہ ایک تھیٹر میں کام کرتی تھی اور اس کو کچھ لوگوں نے مل کر مار دیا تھا، جس کے بعد اس کی خوفناک آتما ادھر ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ پھر میرے دوست کے بھائی نے مجھے یہ بتایا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک خوفناک بوڑھی مائی جو کہ ایک چڑیل ہے، پچھل پیری چڑیل، وہ قریب کارساز روڈ کے قریب جو بہت زیادہ درخت ہیں ادھر وہ رہتی ہے، اور جب بھی کسی کو ادھر اکیلے پاتی ہے اس روڈ کے اوپر، وہ بھی رات کے ٹائم، تو وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے مطابق وہی خوفناک عورت جو کہ ایک تھیٹر میں جاب کرتی تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کی خوفناک بدروح آج بھی ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ لیکن میں ان چیزوں کے متعلق بالکل سچ نہیں سمجھتا، کیونکہ میں بہت دفعہ کراچی کے اس خوفناک روڈ سے اکیلے گزرا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے۔ نادر کہتے ہیں کہ اس بات میں 100% سچائی ہے، اور یہ وہ لوگ کبھی بھی اس کو سچ نہیں مانیں گے جنہوں نے آج تک اس روڈ پر کچھ نہیں دیکھا۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کارساز روڈ پر جب بھی ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر پرانے کوارٹر ہوتے ہیں، اور ان کوارٹرز کے ساتھ پرانے کنویں بنے ہوئے ہیں، ان کے قریب جب بھی موٹر سائیکل جاتا ہے یا گاڑی یا جو بھی آپ جس بھی چیز پر آپ سفر کر رہے ہیں، اس کی سپیڈ بہت سلو ہو جاتی ہے۔ اللہ جانے وہ کیا غائبی طاقت ہے جس کے بعد یہ حادثہ پیش آتا ہے۔ اور اس کے بعد اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مین اس جگہ پر جہاں بہت زیادہ برگد کے پیڑ اور وہ کنویں پائے جاتے ہیں، ادھر جا کر ان کی جس چیز پر بھی وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ خراب ہو جاتی ہے چیز، یا بہت سلو ہو جاتی ہے، سپیڈ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ نادر کہتے ہیں کہ اس دن میں بالکل اکیلا تھا، اور میرا چھوٹا بھائی اس دن جو کہ اس جاب پر نہیں گیا تھا، اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی کارساز روڈ کے ان برگد والے پیڑوں کے قریب پہنچا، جو کہ بالکل سڑک سے تھوڑے سے دور ہیں لیکن ڈھیر سارے جو برگد کے پیڑ ہیں ان کے قریب رکا، تو مجھے ایک بوڑھی اماں کی آواز آئی، اور وہ بوڑھی اماں بالکل ان برگد کے پیڑوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا اور موٹر سائیکل کو روک لیا، اور یہ سمجھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو کہ کسی کام کے سلسلے میں ادھر سے گزر رہی ہوگی اور کسی مصیبت یا حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ اس ٹائم پر ایک دم سے میں سب کچھ بھول چکا تھا، اور اس بوڑھی اماں کی ضعیفت دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اب میں موٹر سائیکل سے اترا اور اس کے قریب جانے لگا۔ ابھی اس نے مجھے قریب جانے کی فرصت ہی نہ دی کہ وہ خود میرے پاس آ گئی اور یہ کہنے لگی کہ قریب آؤ، میرا ادھر کچھ سامان پڑا ہے اور اس کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ بیٹا۔ مجھے ایک جگہ انہوں نے بتائی، ایک پھاٹک کا راستہ آتا ہے، وہاں پر مجھے چھوڑ آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں سامان اٹھانے کے لیے اس بوڑھی اماں کے پیچھے چل پڑا، تو اچانک سے مجھے پھر پیچھے سے آواز آئی۔ وہ آواز اب کسی مرد کی تھی، اور وہ مرد مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ جو بوڑھی اماں ہیں ان کا سامان اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شدید بارش میں سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ وہ بوڑھا مرد آیا کہاں سے، جس کو پیچھے پلٹ کر میں نے دیکھا تو وہ ایک ضعیف شخص تھا جو کہ بہت نورانی تھا، اس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا،
باریش لمبی داڑھی اور سفید عمامہ پہنے بارش کے موسم میں ایک شخص پیچھے کھڑا مجھے یہ کہنے لگا کہ مت جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ، یہ ایک شیطانی چیز ہے اور تمہیں ورگلا کر مارنا چاہتی ہے، واپس ہو جاؤ، آگے مت جانا۔ میں نے ان کی بات سنی اور جب میری نظر اس بوڑھی اماں کے پیروں پر پڑی تو اس کے پاؤں بالکل الٹے تھے۔ وہ ایک خوفناک بدرو تھی جو کہ ایک خوفناک جانور کے روپ میں بدل کر اچھلتی ہوئی انہی برگد کے پیڑوں کے پاس چلی گئی، اور میں نے دوسری لمحے میں جب ان بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ چند پلوں میں میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا جس کو میں اس ناقابل فراموش واقعے کو آج تک بھلا نہیں سکتا۔ سننے والے اس کو ایک کہانی، فلم یا جو بھی سمجھتے ہوں، لیکن میں نے کارساز روڈ پر خود اس بوڑھی اماں کو دیکھا ہے۔ میں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ کارساز روڈ پر واقعی کوئی نہ کوئی بھیانک خوفناک مخلوق رہتی ہے جو کہ انسانوں کو ورگلا کر لے جاتی ہے، اور جو کہ ورگلا کر ادھر چلا جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو کنویں میں سے، جو کہ ادھر کنویں بنے ہوئے ہیں پرانے گھروں میں، ان میں سے لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں، کچھ کو خواتین کی اور کچھ کو مردوں کی۔ دوسری بات یہ کہ وہ لاشیں کچھ لوگوں کے مطابق کہ کراچی میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوتا ہے، قتل و غارت کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک سچ ہے۔ انہی مخصوص کنووں میں عورتوں کی اور مردوں کی اور اسپیشل جوان لڑکوں کی لاشیں کیوں ملتی ہیں؟ اس سوال کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا، اور ان کو ایک حادثہ اور قتل یا ڈکیتی سمجھ کر بھلا دیا جاتا ہے، اور ان کے مجرموں کو آج تک کوئی پکڑ نہیں سکا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جب اس مخلوق کو دیکھا تو میں اس چیز پر یقین کر چکا کہ ادھر واقعی کوئی خوفناک مخلوق ہے، واقعی نہیں 100% ہے، اور جو کہ انسانی جان کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر اس دن میں اس بوڑھی اماں کے ساتھ چلا جاتا تو شاید آج میں بھی آپ لوگوں کے درمیان نہ ہوتا۔ یہ واقعہ میں نے جو کہ ایک بوڑھی اماں کے متعلق اپنے دوست کے بھائی سے سنا تھا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ بوڑھی اماں بالکل کسی ضعیف عورت کی طرح ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی کسی کے انتظار میں مصروف تھی، اور مجھے دیکھ کر فوراً ہی اس نے موقع پا کر اپنا شکار کرنا چاہا، لیکن اللہ کی رحمت میرے ساتھ تھی اور میں بچ گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی نادر کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ نادر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے، اپنے والدین کی خدمت کریں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، قرآن پاک، درود شریف، اور اچھے کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی آپ کے ضرور قدم چومے گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔